الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیؤدّ زکاۃ مَحْلِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مال دے اور وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ جس کی آنکھوں پر دو کالے داغ ہوں گے اس کی شکل میں بن کر اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ جس پروردگار عالم نے اس ناچیز کو اور اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور مجھ ناچیز اور فقیر کی جانب سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتایا کہ قیامت کے دن اونٹ جن کی دنیا میں زکوٰۃ نہ دی ہو خوب موٹے تازے اچھے بن کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے، اور اس طرح بکریاں بھی جن کی زکوٰۃ نہ دی ہو اچھی موٹی تازی بن کر مالک کو روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پر پہنچ کر ان کا دودھ دھویا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے وہ بھائی بھائی کر رہی ہو اور یہ شخص مجھ کو پکار کر کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچاؤ، اس وقت میں کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تم کو پہنچا دیا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے اور وہ بڑ بڑ کر رہا ہو، پھر کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھڑائیے بچا لیجئے، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تم کو پہنچا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چل رہے تھے اور زخوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تجویز فرمائی ہیں وہ تو الگ ہیں، یہ عذاب تو حشر ہی سے شروع ہو جائے گا۔ جس طرح بعض سنگین مجرموں پر مقدمہ ہونے سے پہلے ہی کچھ سختیاں حوالات ہی سے ہونے لگتی ہیں اور عدالت میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان باغی مجرموں کے ساتھ بھی حشر میں ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے بیماریوں کو اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور مصائب اور طوفان کا مقابلہ کرو۔ زکوٰۃ نہ دینے کا اخری وبال تو ہے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے کا اخری وبال تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی اس کا وبال ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قید سالی میں مبتلا کر دیتا ہے
اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ضرور آسمان سے بارشیں روک دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ نہ برسے، یعنی جو برستی بھی ہو تو وہ چوپایوں کی وجہ سے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے یعنی ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اس کی جگہ آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے بیٹی کے ہاتھ سے کنگن اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی مخیر حضرات ہیں اور انہوں نے اگر ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، کیونکہ زکوٰۃ فطری طور پر ایک ایسا وہ ہے کہ جو شخص دین سے غافل ہوگا اور اللہ سے نہ ڈرنے والا ہوگا تو اس کو یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے جو نا بڑا وہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے مال کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ اس قدر بابرکت مہینے میں اور ایک جو غلط فہمی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے ہم جو ہیں وہ علماء حضرات سے، مفتی حضرات سے معلوم نہیں کرتے، اس لیے ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس بھی اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو آپ نے جو چیز خریدی ہے اسی اسلامی تاریخ کی پر 1 سال گزرنے کے بعد آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو آج کل مسلمان جو ہیں وہ اس سے بہت اس معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی پر جو ہے نا رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ جو ہے دبا کے بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا، اس کے اندر اجر بڑھ جاتا ہے تو ہم رمضان المبارک کے اندر جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اگر رجب میں زکوٰۃ دینی تھی تو آپ کے پاس کون سی ایسی شیورٹی ہے، کون سی ایسی گارنٹی ہے کہ آپ رمضان المبارک تک زندہ رہیں گے، اور اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے دنیا میں بھی آپ خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا زکوٰۃ کا معاملے اور جو بھی یعنی فرائض کے معاملات ہیں، واجبات کے معاملات ہیں، یہ معاملات ہمیں یعنی ضرور سیکھنے چاہیے اور ہمیں علماء اکرام کی خدمت کے اندر جا کر ان سے یہ مسائل سیکھنے چاہیے، مفتی حضرات کی خدمت میں جا کر ان مسائلوں کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد پر فرض ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے آپ فرائض صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، واجبات صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور سنن کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا کریں، اس کا سیکھنا جو ہے نا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ مزید دین کی معلومات حاصل کرتا ہے یا دینی معلومات کے لیے جو ہے نا وہ عالم بنتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بھی یعنی انسان کے لیے کہ کم سے کم وہ اگر عالم نہیں ہے تو اتنے مسائل تو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہیں، جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کے روزوں کے مسائل اس کو آ جائیں، حج کے مسائل اس کو آ جائیں۔ جو فرض جس ٹائم پر اس کے اوپر جو چیز فرض ہے اس کے مسائل کے بارے میں اس کو سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس میں ہم نے غفلت نہیں برتنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یہیں ہمیں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سو پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں،
سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر انسان کو عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، اور اس عارضی طور کی زندگی کے اندر بس وہ اپنا دل جو ہے ہرگز دنیا میں نہ لگائے، بلکہ دنیا میں صرف ایک مسافر کی طرح رہے، اور یہ اپنے دماغ کے اندر اچھی طرح سے بات کو بٹھا لے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پہلے بھی یہ فقیر جو ہے آپ کو بتا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ عصر کے اندر قسم کھا کے یعنی یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ انسان کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ کافی اس ناچیز کے پاس، فقیر کے پاس کافی لوگوں کے فون بھی آتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ جو بیان فرماتے ہیں اصلاحی بیانات، ان میں آپ یہ فرماتے ہیں اور آپ جو ہے نا قرآن اور حدیث سے حوالہ دیتے ہیں، تو بھائی میں جو قرآن اور حدیث سے حوالہ دیتا ہوں تو میں جو ہے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ چاہیں تو قرآن پاک کھول کر دیکھ سکتے ہیں، سورہ عصر کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بہت ہی خسارے میں ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، یعنی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور یعنی جب ان کو کوئی دین پر چلتے ہوئے تکلیف پہنچتی، ایذا پہنچتی، تو وہ اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی انسان ہو، اس کو جب تک وہ ان سوالات کی تیاری نہیں کرے گا اور وہ ہرگز آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایمان لانا، دوسری چیز نیک اور صالح عمل کرنا، تیسری چیز حق بات کی تلقین کرنا، یہ نہیں کہ کسی سے ڈر جانا، حق بات کو چھپانا، اور جب اس کے اوپر اگر تکلیف یا ایذا پہنچے تو ہرگز کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی جگہ پر رہتا ہو اور پوری دنیا میں وہ کہیں بھی رہتا ہو، اس شخص نے ان 4 سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ اگر وہ شخص ان 4 سوالات کی تیاری کرے گا صحیح طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کو دنیا میں راضی کرے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پہلے بھی اس ناچیز میں ایک نظر آپ سے اپنے بیان کے اندر فرمایا ہے کہ اکثر لوگ یعنی جو نان مسلم ہیں وہ کبھی کبھار سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے اس فقیر سے ایک سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ یعنی میرے دوست ہیں، وہ جو صاحب ہیں وہ ہندو ہیں، تو انہوں نے کہا میرے بہت سارے جو دوست ہیں ان میں اکثر لوگ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ سارے کام کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، اور وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، جبکہ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور تمام وہ غلط کام جو میں کرتا ہوں وہ لوگ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، وہ جو ہندو بھائی ہیں ان سے میرا مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کا ترجمہ فرمایا وہ اس وجہ سے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ جو 4 سوال ہیں ان میں سے تیاری کی ہوئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی سزا ان کو ملے گی، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورہ عصر میں سب سے پہلی چیز جو بتائی، قسم کھا کر کہ انسان بہت ہی خسارے میں ہے، یعنی بہت ہی خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جو لوگ یعنی ایمان لائے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب ان کو ایذا یا تکلیف پہنچتی تو اس پر صبر کرتے۔ تو مسلمان میں اور کافر کے اندر یہ فرق ہے کہ کافر اگر دنیا میں رہتے ہوئے ایمان نہیں لاتا، اس کے باوجود اگر وہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا صلہ جو ہے اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کا آخرت کے اندر جو ہے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کر
جو اللہ تعالیٰ نے جو اس سورت کے اندر سوالات بتائے ہیں، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ جب وہ ایمان ہی نہیں لایا تو آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ نیک اور صالح عمل بھی کرتا ہے تو یہ 4 سوال جو ہیں وہ کمپلسری 4 سوال ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے اور وہاں پر جو ہے اگر اس کو 4 سوال دیے جاتے ہیں اور چاروں کمپلسری ہیں، اگر ان 4 سوال کے اندر سے وہ شخص جو ہے 3 سوال کر لے اور 1 سوال جو ہے نہ کرے تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ وہ پاس ہو جائے گا؟ وہ ہرگز پاس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر 4 سوال بتا دیے اور ان 4 سوال کی تیاری ہر شخص نے کرنی ہے، ہر انسان نے کرنی ہے۔ کافروں کا معاملہ جو ہے وہ اگر نیکی کرتے ہیں، جیسے بہت سارے کافر ہیں جو شراب نہیں پیتے، بہت سارے کافر ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ان کا جھوٹ نہ بولنا یا شراب نہ پینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات کا وہ حق نہیں رکھتے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ شراب نہ پینا، شراب چھوڑ دینا اور گناہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا یہ الگ چیز ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یعنی کلمہ توحید، یعنی اللہ کے اوپر خالص دل کے ساتھ ایمان لانا، سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا۔ جب آدمی ایمان لے کر آتا ہے اللہ کے بعد تو اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ توبہ کا معاملہ تب ہوگا کہ جب سب سے پہلے تو انسان جو ہے ایمان لے کر آئے اور نیک اور صالح عمل کرتا رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے۔ اس کے باوجود بھی یعنی کیونکہ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، یعنی انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ وہ خطا کار ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اگر ان سے کوئی خطا صادر ہوتی ہے اور وہ اس پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہترین خطا کار ہے، یعنی جس سے خطا ہوئی اور خطا ہونے کے بعد اس نے اللہ کو رب مانتے ہوئے اس پہ ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ کیونکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص گناہ کرنے کے بعد تائب ہوا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یہ جو معاملہ ہے تو سب سے اہم چیز اس کے اندر جو ہے وہ ایمان لانا ہے اللہ پر، اللہ پر ایمان لانا یعنی کلمہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو ہے یہ ایک اہم ترین جو ہے دیوار ہے بیچ کے اندر، یعنی ایک طرف کافر دوسری طرف مسلمان۔ اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ماضی میں کیے ہوئے تمام گناہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لانے کے بعد اگر اس سے بھی گناہ صادر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 4 سوالات بتا دیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہی سب سے اہم فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں۔ اور مسلمان اسی کی برکت سے انشاءاللہ اگر مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کافر جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ اپنے شرک سے باز نہیں آتا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے شرک کیا اس نے گناہ عظیم کیا۔ تو دوسرے جو کافر ہیں آپ دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو جو ہیں وہ بت کی پوجا کرتے ہیں، اور مختلف جو کافر ہیں وہ دوسری چیزوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں،
اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. یہی فرق ہے کافر کے اندر اور مسلمان کے اندر. تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بات پر ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین اسلام میں داخل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہیں، لیکن ان احسانات میں سب سے بڑھ کر احسانات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا. انسان سے گناہ اگر ہوتا ہے اور وہ کلمہ گو ہے تو پھر بھی اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کافر جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے ہرگز توبہ کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صحیح معنوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم کو بتائے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور جن لوگوں نے ابھی تک صدقات اور زکوٰۃ اور جو ہے فطرہ وغیرہ ادا نہیں کیا ہے تو وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ جو ہے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاک اس آج 27ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں میرے اور کل مسلمانوں کو، میرے بیوی بچوں کے اور کل مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے گناہوں کو اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. زندگی بھر کے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہماری جان مال عزت آبرو بیوی بچے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی دائمی محبت اللہ پاک ہم سب کو پیدا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادات میں اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.